رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، دجال کا دیکھنے کا آلہ یک طرفہ ہوگا، دایاں جیسے کہ ہوگا باہر نکلا ہوا پانی پر تیرتا ہوا۔ آج ہم جب اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں، کیا انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جن میں ایسی تمام صلاحیتیں اور خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسان کی آنکھ میں پائی جاتی ہیں، اور وہ مخلوقات پانی پر تیر رہی ہیں؟ جب ہم غور کریں تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ ایسی بہت ساری مخلوقات، ایسے بہت سارے آلات آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ آج ایسے طرح طرح کے آلات ہمیں سمندروں پر بالکل ایسے ہی تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے سمندروں کی گہرائیوں کو ماپا جاتا ہے، جن سے سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جاتا ہے، جن سے پانی کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے کام لیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ دجال کا دیکھنے کا آلہ ہے، دجال کی وہ عین ہے جس سے زمین اور سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں کیا کیا موجود ہے، پھر انہیں دجال کے ید کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج ان آلات کو بوئے کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کچھ سمندر کی تجزیاتی معلومات محفوظ کر کے بذریعہ سیٹلائٹ ارسال کرتے ہیں۔ مثلا یہ لمحہ بلمحہ سمندر میں پیدا ہونے والی لہروں، ہوا کی شدت وغیرہ کی معلومات بھیجتے ہیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر موسموں میں تغیر و تبدل کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور سمندروں میں پیدا ہونے والے طوفانوں وغیرہ کی بھی معلومات انہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندر کی سطح کا معائنہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سمندروں میں دیکھنے کے لیے، اور سمندر کے اندر سطح زمین کی گہرائیوں میں بھی انہی کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں اور ان لہروں کو موصول کر کے ان کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ایسے آلات بھی ان میں نصب ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سمندروں کی گہرائیوں وغیرہ کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔